بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم نے آپ کی اردو کی درسی کتاب کے حصہ منظومات میں سے جس نظم کا انتخاب کیا ہے، اس نظم کا نام ہے دنیائے اسلام۔ نظم دنیائے اسلام کے شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ کا خاندان 17ویں صدی میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آباد ہو گیا تھا۔ علامہ محمد اقبال نے فارسی، عربی اور دینی تعلیم مولوی میر حسن سے حاصل کی۔ ایف اے کا امتحان سیالکوٹ سے پاس کرنے کے بعد بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا، اور یہیں آپ کی ملاقات پروفیسر آرنلڈ سے ہوئی، جن کی صحبت میں رہ کر آپ نے فلسفے کی طرف توجہ دی۔ ڈاکٹر صاحب ایم اے کرنے کے بعد آپ گورنر کالج میں ہی پروفیسر بن گئے، اور 1905 میں بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ انگلینڈ چلے گئے۔ انگلینڈ جانے کے بعد آپ نے وہاں کی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور پھر واپس آ کر آپ نے درس و تدریس کے شعبے کو اپنا لیا۔ 1924 میں حکومت برطانیہ نے آپ کو سر کا خطاب دیا۔ 1930 میں آپ مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے، اور مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں پاکستان کا تصور پیش کیا۔ 1932 میں آپ نے مسلمانوں کی طرف سے گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کی۔ علامہ محمد اقبال آسمان شاعری کا ایک ایسا تابندہ ستارہ ہیں جو ہمیشہ اپنے مخصوص مقام پر جگمگاتا رہے گا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے نوجوان نسل کو پاکیزہ شاہینوں جیسی بلند اڑان جیسی مثالیں دے کر انہیں حوصلہ ہی عطا نہیں کیا، بلکہ آپ نے مسلمان قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد بھی کرایا۔ آپ حق گوئی اور بے باکی کی بات کرتے تھے، اور آپ کی شاعری اخوت کی علامت تھی۔ آپ دنیا سخن کے رہبر تھے، اور آپ نے انقلابی شاعری کی بنیاد بھی رکھی اور غزل کو نکھار بخشا۔ علامہ محمد اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا انداز تحریر فلسفیانہ اور اس میں مقصدیت ہوتی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اقبال نے شاعری کو وہ لب و لہجہ عطا کیا جو اس سے پہلے شاعری میں نہ تھا۔ علامہ اقبال کی شخصیت ہمہ گیر اور علمیت بے اندازہ تھی۔ یہ وہی دانش ہے جس سے قومی زندگی میں اجالے پھیلے۔ علامہ اقبال نے غزل اور نظم دونوں پر کام کیا۔ اگر ان کی نظمیں زندگی بخش ہیں تو غزلیں روح پرور۔ انہوں نے اردو شاعری کو جو دولت عطا کی، اسے دولت اقبال بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری نے بلندیوں کو چھو لیا جہاں شاعری پیغمبری کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اپنی شاعری سے انہوں نے قوم و ملت کے دینی اور قومی حمیت اور جذبے کو ابھارا۔ یہ جو نظم آپ کے اردو کی درسی کتاب میں موجود ہے، اس کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ اس نظم میں ڈاکٹر محمد اقبال نے مسلمان قوم کو اتحاد کا درس دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہم مغرب کی اندھی تقلید کر کے ہم مسلمان قوم نے اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی مسلم امہ جو ہے وہ بکھر گئی ہے، اور ہر طرف طاغوتی قوتیں مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں، یعنی یہود و نصارہ، اور ہم تفرقہ بندی کا شکار ہو چکے ہیں، اور اتحاد کا سبق ہم بھول چکے ہیں۔ اسی چیز کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس نظم دنیا اسلام میں کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آگے فرماتے ہیں اس نظم میں کہ اگر ہم نے قرآن و حدیث پر دوبارہ سے عمل کرنا شروع نہیں کیا، اور آپس میں اتحاد اور نظم و ضبط کو قائم نہیں کیا، تو مسلمان جلد ہی اپنا جو وقار تھا، اپنا جو مقام تھا، اس کو کھو بیٹھیں گے، اور راستے کی دھول کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہی ڈاکٹر صاحب کی اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب کی نظم کا جو شعر ہیں وہ 1 بائی 1 پڑھتی ہوں، اور اس کا آپ کے سامنے مختصراً سی وضاحت پیش کرتی ہوں۔ شعر نمبر 1 ہے: کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شعر کی تشریح کرنے سے پہلے ہم حوالہ دیتے ہیں، تو حوالہ کچھ اس طرح سے لکھنا ہوگا آپ نے کہ یہ شعر یا مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب میں شامل نظم دنیا اسلام سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی تشریح کچھ اس طرح سے کریں گے: کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستان، یعنی اس شعر میں علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ مسلمانوں کی ماضی کی داستانیں نہ سنائیں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ صدیوں پہلے عربوں نے چین، اسپین اور افریقہ تک فتوحات حاصل کر کے اسلام کو وہاں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر عربوں کے زوال کے بعد ترکوں کو عروج ہوا، یعنی سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔
کئی ترک سلطنتیں قائم ہوئیں جس میں سلطنت عثمانیہ سب سے بڑی اور عظیم الشان سلطنت رہی، جس کی حدود میں یورپ کے بھی ممالک شامل تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں کہ مسلمانوں نے ماضی میں کیا کچھ کارنامے انجام دیے، یہ سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ مسلمانوں کا ہر غم، ہر درد اور خوشی مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ میں مسلمان قوم کا نفس شناس ہوں، ان کی دھڑکنیں اور ان کے آنسو مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ بس مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان جو پہلے تھے وہ اب نہ رہے، ماضی میں جو مسلمانوں کی شاندار کامیابی تھی وہ اب نہ رہیں، اور مسلمان اگر اب بھی اپنے اس ماضی کا جو ان کی ترقی تھی، ماضی کا جو ان کا ایک عروج تھا، صرف اسی میں گم بیٹھے رہے اور آگے کا نہیں سوچا، تو کچھ وہ وقت دور نہیں کہ مسلمان بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ راستے کی دھول۔ تو بیٹا یہ شعر نمبر 1 کی تشریح تھی۔ اس کے بعد شعر نمبر 2 میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ یہ شعر نمبر 2 ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جو مسلم قوم کے نفس شناس تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ آج مسلمان اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بھول گئے ہیں، انہیں نظر آیا تو صرف مغرب کی ترقی، ظاہری ترقی نظر آئی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مغرب کی اندھی تقلید شروع کر دی، یعنی انہی کو فالو کرنا شروع کر دیا، انہی کی رسم و رواج کو، انہی کے طریقہ کار کو اپنے اندر رائج کرنا شروع کر دیا۔ تو مغرب کی جو اندھی تقلید ہے مسلمانوں کے لیے وہ بہت زہر قاتل کی طرح ثابت ہوئی ہے، اور مسلمانوں کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان میں آپس میں نفاق، تفرقہ بازی بڑھتی چلی جا رہی ہے، رواداری، صبر، برداشت کی قوتیں جواب دی گئی ہیں۔ علامہ محمد اقبال مسلم قوم کو سونے سے تشبیہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کیمیکل سونے کو گلا دیتا ہے، بالکل اسی طرح مغربی تہذیب کو اپنانے کے بعد اور ان کی اندھی تقلید کرنے کے بعد اس چیز نے مسلمانوں کو گلا دیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز ایک کیمیکل ہوتا ہے تو جو کہ سونے کو گلا دیتا ہے، تو انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شعر نمبر 2 کی تشریح ہے۔ شعر نمبر 3، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمانوں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمانوں کا لہو، یعنی یہاں شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق ڈالنے کے لیے مغرب نے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں، یعنی مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بکھیرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں کس نے، مغرب نے، یورپ نے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں، اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوں، اور وہ اس چیز میں کسی حد تک کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی سازشوں سے کہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا اور کہیں خود ان پر کسی نہ کسی بہانے سے حملے کرتے رہے، کسی کے ذریعے سے کرواتے رہے یا خود کرتے رہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال دیکھیے، کشمیر میں مسلمانوں کا حال دیکھیے، فلسطین، شام، یہاں سب کا کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی خون ریزی ہو رہی ہے، اور یہ سب کون کرا رہا ہے، یہ سب مغرب کرا رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی ساری توانائیاں دوسرے لوگوں کے ذریعے سے مسلمانوں کا قتل و غارت گری کر رہے ہیں، اور آپس میں مسلمان ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یعنی وہ اس طرح سے ان کی پالیسیاں ہو رہی ہیں کہ وہ خود بھی کچھ نہیں کرتے، سارا تماشا وہ خود وہاں بیٹھ کر ان کی حکومتیں فیصلے کرتی ہیں، مسلمان قوم کو جو ہے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں انہوں نے دھکیل دیا ہے۔ غرض اب حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے خون کی کوئی قدر نہیں ہے، اور مسلمانوں کی جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور مسلمان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ ہو گیا مانند آب، یعنی پانی کی طرح ہو گیا، ارزاں مسلمانوں کا لو، یعنی کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ مسلمانوں کا قتل ایسے ہو رہا ہے جیسے کہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانایا راز، یعنی مضطرب کا مطلب پریشان ہے، تو بھی پریشان ہے لیکن تو اس راز کو اب تک نہ جان سکا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کچھ تو فکر کرو، کچھ تو سمجھو کہ مغرب ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ تو یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ شعر نمبر 3، ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے اس نقطے سے اب تک ہیں بے خبر۔ تو بچوں اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم اقوام کے درمیان باہمی روابط اور افہام و تفہیم بڑھنی چاہیے، یعنی اس میں آپس میں کمیونیکیشن بڑھنا چاہیے،
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، تجارت کے معاملے میں اور دوسرے دیگر معاملات میں مسلمانوں کی ترقی کے راز اسی میں پوشیدہ ہیں کہ آپس میں جڑ جانا چاہیے، آپس میں ایک زنجیر کی طرح مل جانا چاہیے، آپس میں ایک ربط و ضبط، یعنی ربط کا مطلب ہوتا ہے ملنا، جڑنا۔ اس شعر میں علامہ اقبال پوری مسلم قوم کو مشرقی اور ایشیائی ملت کے نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ ایشیا کو مشرق کہا جاتا ہے، یعنی ہم ایسٹ میں رہتے ہیں اور ویسٹرن کنٹریز یورپین کنٹریز کہلاتے ہیں، تو زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ ایشیائی ممالک میں رہتے ہیں، اس لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اجداد اس بات کو سمجھ گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا تھا، وہ سب ایک بازو تھے، آپس کے اتحاد نے انہیں ناقابل تسخیر بنا دیا تھا، لیکن آج کے مسلمان کا یہ نقطہ، آج کا مسلمان جو ہے وہ یہ نقطہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ آج کے مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے، یا شاید جان بوجھ کر یاد رکھنا نہیں چاہتے کیونکہ اس سے ان کے ذاتی مفادات پر زد پڑتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے ہم نے ایک ہونا ہے اور سارے ممالک کے لوگوں کو، مسلمان ملکوں کو ایک ہو کر یورپ کے خلاف، مغرب کے خلاف لڑنا ہے، تبھی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ورنہ مسلمان زوال کی طرف جا رہے ہیں اور زوال کی طرف ہی جائیں گے اگر وہ ایک نہ ہوئے تب۔ اسی طرح شعر نمبر 5 میں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابع خاکے کا کاشغر۔ اس شعر میں علامہ اقبال ایک دعا کر رہے ہیں اور ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے کاش مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں اور وہ ایک زنجیر کی مانند جڑ جائیں اور وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور دنیا کے سارے مسلمان مل کر اسلام، قرآن اور حرم یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں۔ تو ساری دنیا کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مصر میں بہنے والے دریائے نیل کے ساحلوں یعنی افریقہ سے لے کر چین کا ایک شہر کاشغر تک متحد ہو جائے، یعنی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ دریائے نیل سے لے کر، نیل کے ساحل سے لے کر تابع خاکے کاشغر جو ہے چین کے ایک شہر کا نام، کہ وہاں تک متحد ہو جائیں، یعنی امت مسلمہ ایک ہو جائے۔ افریقہ اور ایشیا میں مسلمان ممالک کی اکثریت ہے، اسی لیے علامہ اقبال تمنا کر رہے ہیں کہ افریقہ کے ساحلوں سے ایشیا کے ہر کونے تک مسلمان ایک ہو کر کفر و الحاد کا مقابلہ کریں۔ شعر نمبر 6 جو کرے گا امتیاز رنگوں کو مٹ جائے گا، ترک خرگاہ ہی کا ہو یا عربی والا گوہر۔ اچھا، اس شعر میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال مزید کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت اور تعلیمات نبوی کے عین مطابق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرما دیا تھا کہ رنگ و نسل کے سارے امتیازات میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام بھی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کی روشنی میں ڈاکٹر علامہ اقبال اس شعر میں واضح کر رہے ہیں ہم سب کو کہ اگر مسلمان قوم رنگ و نسل میں امتیاز کرے گی تو ختم ہو جائے گی۔ بلند و بالا خیمے اور عمارتیں بنانے والے ترک ہوں یا اپنے آپ کو موتی جیسا اعلیٰ سمجھنے والے عرب، رنگ و نسل کا امتیاز کرنے والی قومیں مٹ جایا کرتی ہیں اور زوال پذیر ہو جایا کرتی ہیں۔ جیسے کہ موجودہ حالات کے تحت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عرب کا کیا حال ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ نسل سمجھتے ہیں، ترک اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے جو قومیں اپنے آپ کو رنگ و نسل کی بنیاد پر برتر سمجھتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں، وہ قومیں زوال پذیر ہو جایا کرتی ہیں۔ آگے شعر نمبر 7 یہ آخری شعر ہے، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ نظم کے اس آخری شعر میں علامہ اقبال ہر ایک مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج تیری نظر میں تیری قوم اور تیری نسل جسے تو افضل اور برتر سمجھتا ہے مذہب اسلام سے زیادہ اہم ہو گئی ہے، تو اپنی نسل کو اسلام سے مقدم سمجھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات بھلا دی ہیں۔ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر کے اپنی نسل کو افضلیت دی ہے تو دنیا سے تیرا نام مٹ جائے گا، تو اور تیری وجہ سے سارے مسلم قوم راستے کے غبار کی طرح اڑ جائیں گے۔ کفر و الحاد کی جو یہ طاغوتی قوتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، تمہیں روند کے آگے نکل جائیں گی، تم راستے کی گرد کی طرح تھوڑی دیر اڑو گے اور پھر پل بھر میں بیٹھ جاؤ گے۔ اڑ گیا ہے دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر، یعنی راہ گزر میں جو خاک ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح سے اڑ جائے گا۔ اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو اور قرآن و سنت کو تھام لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے تمہیں فراموش کر دیں اور اللہ تعالیٰ بھی تمہیں فراموش نہ کر دے۔
یعنی اس شعر کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا کہ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، یعنی مذہب دیکھیں، مذہب پہلے ہے بعد میں نسل ہے، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، مسلمان نسلوں کو اہمیت دے رہے ہیں مذہب کے بجائے، اپنی نسل کو برتر سمجھ رہے ہیں۔ عربی جو ہے وہ اجمی کو کمتر سمجھ رہا ہے اور عربی اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا، اس طرح سے یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فراموش کر دیں گے، اور جب اللہ ہمیں فراموش کر دیں گے تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ تھا بچوں آج کے لیکچر، مختصر سا لیکچر ہے آپ لوگوں کا، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کا ورک میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو PDF کے ذریعے سے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔